empowerment, چاروں چیزیں جب یکساں ہوں گی تب وہ ہم پولیٹیکلی بھی وہ مقام حاصل کریں گے. اکیلے تنہائی میں پولیٹیکل امپاورمنٹ کی بات ہونے لگے یا سیاسی ہدف کی بات ہونے لگے تو وہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اگر ہم صرف یہ سمجھیں کہ ہم الیکشن لڑ کے حاصل کر لیں گے یا ہم جو ہے زور زبردستی سے حاصل کر لیں گے تو حاصل نہیں ہوگا. ہمیں اپنی قوت اپنی اور بات جیسے بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ جب تک اتحاد نہیں ہوگا تو اتحاد کے بغیر کوئی چیز آگے کبھی نہیں بڑھ سکتی. لیکن اتحاد کے بھی مقصد واضح ہو جانا چاہیے. میں ایک مرتبہ تہران میں ایک اتحاد کے اوپر ایک کانفرنس ہو رہی تھی, میں اس میں موجود تھا, تو میں نے وہاں پر یہ بات کی. وہاں پر لوگ بڑے دعوے کر رہے تھے کہ صاحب مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں اتحاد کا بلا شبہ میں قائل ہوں, لیکن اتحاد کس مقصد کے لیے؟ اگر ہمارے ذہن میں اتحاد کا مقصد یہ ہے کہ ہم اتنے طاقتور ہو جائیں کہ کوئی ہمارے سامنے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے, ہم سب کے اوپر ایک دہشت طاری کر پائیں ساری سب کے اوپر, تو یہ مقصد اسلام کا مقصد, اسلام میں اتحاد کا یہ مقصد نہیں ہے. اگر آپ کے اتحاد کا مقصد یہ ہے کہ پہلے آپ متحد ہوں پھر باقی تمام لوگوں کو متحد کرنے کی کوشش کریں کہ جو دنیا کے اندر جو خباثتیں ہیں, جو خرابیاں ہیں, جو کمزوریاں ہیں, ان کا ہم مل کر مقابلہ کریں گے, تو یہ اتحاد ہے جو مطلوبہ اتحاد ہے. اور اس مطلوبہ اتحاد کو ہندوستان کے اندر ہم لوگ پہلے حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, چونکہ ہندوستان اس معنوں میں خوش قسمت ملک ہے بمقابلے یورپ اور امریکہ کے, کہ امریکہ اور یورپ میں ایک بڑی تعداد عوام کی ایسی ہے کہ جو مذہب پہ بنیادی طور پر یقین نہیں رکھتے, جو خدا پر بھی یقین نہیں رکھتے. لیکن ہندوستان کی اکثریت کم از کم خدا کو ماننے والی ہے. ان کے نظریات فحاشی اور فیملی میٹرز کو لے کر کم و بیش ایک جیسے ہیں. تو اس لیے ہندوستان میں ہمارے لیے کام کرنا کہیں آسان ہے اور ہندوستان میں ہم زیادہ بہتر طریقے سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. بس ہمارے ذہن میں وہی بات رہے کہ ہم اس زمین کو بھی اس آسمان کی طرح بنانے کی کوشش کریں کہ جہاں پر مکمل طور پر اللہ کا نظام نافذ ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اربوں سال سے وہ نظام پوری طرح جاری اور ساری اور خوبصورتی کے ساتھ اس میں ذرا سا خلل نہیں نظر آتا. اگر ہم اس دنیا کے نظام کو بھی, اس کے ہر سیاست کا مطلب صرف الیکشن نہیں ہے, سیاست کا مطلب لیگل سسٹم بھی ہے, سیاست کا مطلب ہیلتھ کا سسٹم بھی ہے, چونکہ ہر چیز الٹیمیٹلی سیاست سے ہی نکل کر سامنے آتی ہے. تو جب تک اگر ہم اس کو صحیح کر لیں گے اور اس کو اسلام کی اور قرآن کے جو حقیقی تقاضے ہیں وہ ہمارے ذہن میں واضح ہو جائیں گے, ہم قرآن کو صرف پڑھنے کی چیز نہیں سمجھیں گے بلکہ اس کا اپلیکیشن کریں گے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنت تک پہنچنے کے سارے راستے اس دنیا کی گلیوں سے ہو کر گزرتے ہیں. اس دنیا کی گلیوں کو اگر ہم اسلام کے تابع نہیں بنائیں گے تو ہم اس جنت کے حقدار نہیں ہونے والے ہیں. تو ہم ہر میدان کے اندر ہر جگہ پر ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم ایک اسلامی موقف واضح ہونا چاہیے, دوسروں کے سامنے ہم ایک پیش کر سکیں کہ دیکھیے صاحب اگر اسلام آئے گا تو اس کے نتائج نکلیں گے. اور آج کے دور میں, انٹرنیٹ کے دور میں جب ہمارے سامنے تمام اعداد و شمار موجود ہیں تو یہ چیز بہت آسان ہو گئی ہے. جب میری کتاب مسلمز موسٹ سویلائزڈ یٹ ناٹ انف آئی اور اس سے پہلے میں نے اس کو انٹرنیٹ پر پیش کرنا شروع کیا, تو چونکہ میرے مقالات پوری دنیا میں جاتے ہیں اور زیادہ بلکہ مغرب ممالک میں زیادہ جاتے ہیں, تو وہاں پر شروع میں بڑا اختلاف ہوا کہ صاحب یہ کون نیا آدمی پیدا ہو گیا جو یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان دنیا کی مہذب ترین قوم ہے. ارے سب سے مہذب قوم تو ویسٹرن ورلڈ ہے, امریکن ورلڈ ہے. اس کے بعد جب ہر ہفتے میں تمام اعداد و شمار پیش کرتا تھا کہ میں نے مرڈرز کے اعداد و شمار پیش کیے کہ مرڈرز سب سے زیادہ اوپر ٹاپ پر مرڈرز میں امریکہ, ریپس میں امریکہ, وہاں پر 67% بچے شادی کے بغیر پیدا ہو رہے ہیں, وہاں پر زیادہ تر بچے بڑی تعداد میں یا تو صرف ماں کے ساتھ گزار رہے ہیں, صرف باپ کے ساتھ گزار رہے ہیں, وہاں پر سوسائڈس کتنے ہو رہے ہیں, وہاں پر سیکس ریلیٹڈ ڈیزیز سے کتنے لوگ مر رہے ہیں, وہاں پر شادی کی ایج تو کم سے کم 30-32 سال سے پہلے شادی نہیں ہوتی, لیکن 18 سال تک پہنچتے 60% لڑکیاں پریگننٹ ہو جاتی ہیں. تو وہ جب سارے چیزیں میں نے پیش کرنی شروع کی تو وہ اکا بکا رہے, اور اس کے بعد میں تو اب ہمیں ایک جسے میں کہتا ہوں کہ نظریاتی الغار, اس نظریاتی الغار کو ہمیں ہتھیار ویپنز اٹھا کے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس میں آئیڈیالوجی کا ویپن, نظریات کا ویپن, اسلام کا ویپن اتنا بڑا ہے جو قرآن, جس کو جہاد بالقرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کی مدد سے جہاد, اس کا مطلب یہی ہے کہ قرآن نے جو ہمیں فکر دی ہے, قرآن نے جو ہمیں سوچ دی ہے, اس سوچ کے اعتبار سے ہم ایک نظریاتی ایک جدوجہد کریں, ایک جہاد کریں, تو اس میں ہمیں بے انتہا کامیابی ملنے والی ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا سیکھیں, ایک قیادت کس طرح ابھرتی ہے وہ فن سیکھیں,
اپنے قائدین کی کو ماننے کا طریقہ سیکھیں، اور اس میں ہمارے سامنے قرآن ہے، حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال موجود ہے، اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں کہ ہم یہ مان کر چلیے کہ اس وقت کوئی اگر اس میں مبتلا کرتا ہے انفیریٹی کمپلیکس میں۔ ایک بڑی مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے اسکالرس ایک مدت سے بڑے معذرت خانہ انداز میں بات کرتے ہیں، اپولوجیٹک ہو گئے اور ڈیفینسو ہو گئے ہیں، صرف ہم دفاع کرتے ہیں۔ کاؤنٹر اٹیک بھی ایک بہترین دفاع ہے، سب سے بہترین دفاعی کاؤنٹر اٹیک ہے، تو ہم وہ کاؤنٹر اٹیک بھی نظریاتی اعتبار پہ، حقائق کے اعتبار سے ہم کرنا سیکھیں۔ اور اس کے بعد میں کوئی وجہ نہیں ہے، اب پوری دنیا میں جو مسلمان یہ غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ مسلمان پٹ رہا ہے، مسلمان پٹ نہیں رہا ہے۔ پچھلے 30-35 سال میں 70 سال سے مسلمان جد و جہد کر رہا ہے اور اس جد و جہد میں کامیاب ہو رہا ہے۔ آج دنیا کے اندر مسلمان حقیقی معنوں میں ایمان رکھنے والوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے، نماز پڑھنے والوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے، مسلم ممالک کے پاس میں کہیں زیادہ پیسہ ہے، مسلم ممالک کے پاس میں کہیں زیادہ ایجوکیشن ہے۔ اس میں ہم مقابلہ کر رہے ہیں، اس مقابلے میں ہمیں نقصان بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ مقابلہ انشاءاللہ ہماری فتح کا باعث بنے گا، اور اس میں ہندوستان کے عوام کو اور ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک رول ادا کرنا ہے۔ اس رول کو ادا کرنے کی آپ کی طرف سے جدوجہد ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری ہدایت کرے اور ہماری کوششوں کو کامیاب کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ محترم سامعین، سب سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ ہمارے 6 روز کے اجلاس میں آج کا جو ہے، آج 5واں دن ہے، کل انشاءاللہ آخری دن ہوگا، اور آخری دن کے پہلے سیشن کا پروگرام آزادی خواتین عہد رسالت میں موضوع پر مقررہ ہوں گے محترمہ فارحہ بنت حکیم اللہ، محترمہ صوبیہ شیخ، اور لاسٹ سیشن میں توحید کے فوائد و شرک کے نقصانات کے موضوع پر جناب سید عبداللہ طارق صاحب ہوں گے، اور ہمارے تقوی اسلامی اسکول کے مدرس حافظ و قاری مولانا عثمان صاحب ہوں گے۔ تو آج ہم اپنے مہمانوں کے اعزاز میں جو میمنٹو پیش کرتے ہیں، تو ڈاکٹر انیس احمد صاحب کو میمنٹو پیش کرنے کے لیے جناب فیاض احمد صاحب کو میں مدعو کر رہا ہوں، آپ زحمت کریں اور ڈاکٹر انیس احمد صاحب کو میمنٹو پیش کریں۔ فیاض احمد صاحب۔ انیس محترم ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب کو میمنٹو پیش کرنے کے لیے میں جناب رئیس صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں، آپ آئیں اور میمنٹو پیش کریں۔ بہت بہت شکریہ سامعین۔ محترم حضرات، آپ کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے مقررین کی باتوں کو سنا، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ کل لاسٹ نشست میں بھی انشاءاللہ آپ بڑی تعداد میں تشریف لائیں گے اور ہمارے مقررین کو سماعت کریں گے۔